شکست کے بعد دوبارہ اٹھنے کی نفسیات۔ تاریخ انسانیت اس حقیقت کی گواہ ہے کہ کامیابی کا راستہ ہمیشہ ہموار نہیں ہوتا۔ ہر دور میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے عظیم کامیابیاں حاصل کرنے سے پہلے تلخ ناکامیوں، مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کیا۔ شکست انسان کی زندگی کا ختام نہیں، بلکہ ایک ایسا موڑ ہے جہاں سے انسان یا تو ہمت ہار دیتا ہے یا پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر دوبارہ کھڑا ہوتا ہے۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ شکست کا اثر انسان کے حالات پر نہیں بلکہ اس کی سوچ پر ہوتا ہے۔ ایک ہی واقعہ دو مختلف لوگوں پر مختلف اثرات ڈال سکتا ہے۔ ایک شخص ناکامی کو اپنی قسمت سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ دوسرا اسی ناکامی کو اپنی اصلاح، سیکھنے اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ قرآن کریم بھی انسان کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ مایوسی ایمان والوں کا راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس تعلیم میں ایک بہت بڑا نفسیاتی راز پوشیدہ ہے۔ جب انسان امید کو زندہ رکھتا ہے تو اس کا ذہن نئے راستے تلاش شروع کر دیتا ہے، جبکہ مایوسی ذہنی صلاحیتوں کو محدود کر دیتی ہے۔ جدید نفسیات کے مطابق شکست کے بعد انسان کے دماغ میں خوف، شرمندگی اور بے یقینی جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جذبات انسان کو یہ یقین دلانے لگتے ہیں کہ وہ دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہی کیفیت زیادہ دیر برقرار رہے تو انسان ہر نئے موقع سے بھی ڈرنے لگتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے جذبات کو سمجھ کر ان پر قابو پانا سیکھ لے تو یہی دماغ دوبارہ امید، اعتماد اور ہمت پیدا کر سکتا ہے۔ تاریخ کے کئی بڑے معرکوں میں مسلمانوں کو وقتی شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ان ناکامیوں کو اپنی دائمی قسمت نہیں بنایا۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کا جائزہ لیا، اپنی صفوں کو مضبوط کیا، اللہ پر بھروسہ کیا اور دوبارہ کھڑے ہوئے، اور یہی رویہ کامیاب قوموں کی پہچان بنتا ہے۔ نفسیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ شکست کے بعد سب سے پہلی ضرورت حقیقت کو قبول کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی ناکامی کا الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اعتراف حقیقت کمزوری نہیں بلکہ ذہنی پختگی کی علامت ہے۔ اسلام بھی انسان کو محاسبہ نفس کی تعلیم دیتا ہے۔ جب انسان اپنے اعمال اور فیصلوں کا جائزہ لیتا ہے تو وہ آئندہ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہی عمل انسان کی شخصیت کو مضبوط بناتا ہے۔ شکست کے بعد دوسرا اہم مرحلہ صبر ہے۔ صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ مشکل حالات میں بھی درست سمت پر قائم رہنا ہے۔ نفسیاتی تحقیق بتاتی ہے کہ جو لوگ مشکلات کے دوران جذباتی توازن برقرار رکھتے ہیں وہ جلد دوبارہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد امید کا کردار شروع ہوتا ہے۔ امید صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک ذہنی طاقت ہے۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ حالات بدل سکتے ہیں تو اس کا دماغ نئے امکانات تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امید رکھنے والے لوگ زیادہ تخلیقی، زیادہ متحرک اور زیادہ مضبوط ثابت ہوتے ہیں۔ شکست انسان کو عاجزی بھی سکھاتی ہے۔ بعض اوقات مسلسل کامیابی انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے، لیکن ناکامی اسے اپنی کمزوریوں کا احساس دلاتی ہے۔ یہی احساس اسے بہتر انسان بننے کا موقع دیتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان آیات کا مقصد انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں۔ اصل کامیابی ان مشکلات میں ثابت قدم رہنے میں ہے۔ جو لوگ آزمائشوں کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اندرونی سکون بھی حاصل کرتے ہیں اور دوبارہ کامیابی کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ نفسیات میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے ریزیلیشنس یعنی ذہنی مضبوطی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان شدید مشکلات کے بعد بھی اپنی زندگی کو دوبارہ سنبھال لیتا ہے۔ یہ صلاحیت پیدائشی نہیں ہوتی بلکہ مسلسل مشق، مثبت سوچ، دعا، صبر اور تجربات سے پیدا ہوتی ہے۔
جو لوگ ہر ناکامی کو اپنی مستقل شناخت بنا لیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی صلاحیتوں پر یقین کھو دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ناکامی کو صرف ایک وقتی واقعہ سمجھتے ہیں وہ ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر سامنے آتے ہیں۔ اسلام میں دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ دعا انسان کے دل کو سکون دیتی ہے، امید پیدا کرتی ہے اور اسے اللہ سے جوڑتی ہے۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہر حال میں اس کے ساتھ ہے تو اس کے اندر خوف کم اور اعتماد زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہی اعتماد دوبارہ جد و جہد کی بنیاد بنتا ہے۔ اسی طرح اچھے لوگوں کی صحبت بھی شکست سے نکلنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مثبت ماحول انسان کے اندر نئی توانائی پیدا کرتا ہے، جبکہ منفی ماحول اسے مزید مایوس کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام نیک صحبت اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ شکست کے بعد فوری بڑی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ نفسیاتی اصول یہ بتاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ہر چھوٹی کامیابی انسان کے اعتماد کو دوبارہ بحال کرتی ہے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، ہمیشہ آسانیوں کی نہیں۔ اگر ہر خواہش پوری ہو جائے تو نہ صبر پیدا ہوگا، نہ شکر، نہ تجربہ، اور نہ ہی شخصیت میں پختگی آئے گی۔ مشکلات ہی انسان کے کردار کو نکھارتی ہے۔ تاریخ میں وہی قومیں زندہ رہیں جنہوں نے اپنی شکستوں سے سبق سیکھا۔ جن قوموں نے مایوسی کو اپنا مقدر بنا لیا وہ وقت کے ساتھ مٹ گئیں۔ یہی اصول افراد پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ آخر میں یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ شکست انسان کی منزل نہیں بلکہ اس کے سفر کا ایک مرحلہ ہے۔ اگر انسان ایمان، صبر، امید، دعا، محاسبہ نفس اور مسلسل جد و جہد کو اپنا ساتھی بنا لے تو کوئی ناکامی اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے نہیں روک سکتی۔ یاد رکھیں، زمین پر گر جانا شکست نہیں بلکہ گر کر دوبارہ نہ اٹھنا اصل شکست ہے۔ جو انسان ہر آزمائش کے بعد اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے وہی حقیقی معنوں میں کامیاب انسان ہے۔